میاں بیوی کے تعلقات کی اہمیت کیا ہے، یہ پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ ہے؟ کیا واقعی یہ بیزاری جو میں ایک عرصے سے عورتوں کو ڈیل کر رہی ہوں، اور اس ڈیلنگ میں نے 99% عورتوں کو ازدواجی تعلق کے متعلق شکایت گناہ ہی پایا ہے کہ یعنی ان کے اندر اس کے لیے قبولیت نہیں ہے، ذہن سازی ایسی کر دی گئی ہے، ذہن سازی ایسی کر دی گئی ہے۔ اب کیا یہ درست ہے، یہ رویہ درست ہے کہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں ان میں بھی میاں بیوی ایک دوسرے سے بیزار رہیں اور یعنی صنفی تعلق کو، ازدواجی تعلق کو اٹسیلف برا سمجھے؟ کیا یہ رویہ درست ہے یا کہ غلط ہے؟ اسلام کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے۔ پھر یہ جو ہم نے شادیوں کو مشکل بنا دیا جہیز کی وجہ سے، رسومات کی وجہ سے، میڈیا دن رات نئی نئی رسمیں جو ہے وہ ایجاد کر رہا ہے اور ان کا پرچار کر رہا ہے، کیا شادی اسی کا نام ہے؟ اچھا اگر کوئی کر لیتا ہے یہ رسمیں تو کیا قباحت ہے قباحت کہ نہیں؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کا مطمئن نظر کیا ہے؟ پھر ایک سوال یہ آ جاتا ہے، پھر اب یہاں پر ان ڈائریکٹلی یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ اگر ہم اپنے کلچر، کیونکہ آج کل یہ ثقافت کا بڑا رولا پڑا ہے نا ساری دنیا میں، تو اگر ہم اپنی ثقافت کو لے کر چلتے ہیں تو اعتراض کیا ہے؟ ثقافت ہے کیا؟ ہم کس کو ثقافت قرار دیں گے؟ دین اور ثقافت یہ کہاں ایک دوسرے سے ملتی ہیں؟ کیا چکر ہے؟ ان کی حدیں کیا ہیں؟ کیا کیا جائے؟ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا دوسری شادی واقعی اتنی گندی چیز ہے جتنی ہمارے معاشرے میں سمجھی جاتی ہے؟ اٹس سیلف دوسری شادی کی اہمیت کیا ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام میں پسندیدہ ہے کہ ناپسندیدہ ہے؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اور اگر کوئی شخص بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ کیا وہ برا ہے یا اچھا ہے یا وہ نارمل ہے؟ کیسا ہے؟ اب نارمل بندہ ہے؟ اسلامی معاشرے میں اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے اپنی تو کرتے کرتے اور سناتے سناتے صدیاں گزار دی ہیں نا، اللہ کیا کہتے ہیں؟ اور ایک بندہ جو اکیلا رہ گیا، اس کی بیوی مر گئی یا طلاق لے لی، اور ایک عورت جو اکیلی رہ گئی، شوہر مر گیا یا طلاق لے لی، تو ان کے متعلق اسلام کے احکامات کیا ہیں؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام انہیں کس ڈگر پہ چلانا چاہتا ہے؟ مقصد کیا ہے اسلام کا؟ کیا ان کا اکیلے رہنا اچھا ہے یا شادیاں کرنا؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ یہ بھی ایک پہلو اس میں نکلے گا۔ پھر دوسری طرف ہمارے اوپر ایک شدید یہ الغار ہے مغرب کی۔ اس وقت ہم لوگ ہر چیز میں مغرب سے متاثر ہیں بلا سوچے سمجھے۔ مجھے کسی قوم سے کوئی انات نہیں، اللہ کے فضل سے میں ایک معتدل ذہن کی مالک ہوں، لہٰذا ان کی اچھی باتوں کو میں دل کھول کر اپریشیٹ کرتی ہوں، تعریف کرتی ہوں، جن چیزوں میں اچھے ہیں، علم میں بہت آگے ہیں ہم سے، اس میں ہمارا ان کا کوئی مقابلہ نہیں نا، ہم نے کوئی مقابلہ نہیں کرنا، ہمارے بچوں کو کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے کہ وہ علم میں کتنے آگے ہیں، ہے نا، وہ کتنی جان مارتے علم کے حصول کے لیے، وی ڈونٹ کیئر، ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں، ہے نا، وہ پاکستانی ایٹیٹیوڈ ہے نا، جڑا لگ گیا انہوں لگا رہنے دیں، تو ہمیں کوئی غرض نہیں ہے وہ کس قدر مشقت کے ساتھ علم حاصل کر رہے ہیں، کتنی ریسرچ کر رہے ہیں، کتنی تحقیق کر رہے ہیں، ہمیں کوئی کنسرن نہیں۔ ہاں ہمیں اس بات کے ساتھ کنسرن ہے کہ وہ کتنے کپڑے اتارے ہوئے اور مزید کتنے اتار دینا چاہتے ہیں، ہے نا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ترقی کا راز ان کی عریانیت میں ہے، علمیت میں نہیں۔ ہم اپنے مطلب کے نتائج نکالتے ہیں نا، کوئی بھی تہذیب ٹوٹلی ڈارک نہیں ہوتی، اس کے اچھے پہلو بھی ہوتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈھونڈتے ہی اپنے مطلب کے پہلو، اپنے مطلب کے چیزیں ہم اس میں سے نا ڈرائیو آؤٹ کرتے ہیں۔ جیسے ایک مکھی ہے نا شہد کی، تو وہ جاتی ہے ایک جوہڑ پہ، گندا جوہڑ ہے، وہ سارے گندے جوہڑ کو، اس میں گندگی تیر رہی ہے اور بھینسیں نہا رہی ہیں، وہ سارا کچھ چھوڑ دیتی ہے، اور ایک کنول کا پھول کونے میں کھلا ہے، وہ اس کے اوپر جا کر بیٹھتی ہے اور پھول کا رس لے کر آتی ہے، شہد بناتی ہے، اور ایک صاف ستھرے گھر میں ایک گندی مکھی آ جاتی ہے، تو وہ سارے گھر کا چکر لگاتی ہے، سارا گھر چمک رہا ہے، وہ سارا گھر چھوڑ دیتی ہے، ایک جگہ کسی نے تھوکا ہوا ہے یا کوئی شربت کا ڈراپ گر کے خشک ہوا ہوا ہے، وہ اس کے اوپر بیٹھ جاتی ہے نا۔ یہ ہے دیکھنا، مشاہدہ۔ ہمارا مشاہدہ ایک گندی مکھی والا ہے، ہم ساری اچھائیاں چھوڑ کر صرف گندگی کو تلاش کرتے ہیں اور اس کو اپنے سر پہ انڈیل ہیں۔ تو مغربی قومیں غلطی کا شکار ہیں، وہ ایک علیحدہ موضوع بحث ہے، وہ بیچ میں آئے گا بھی، کیونکہ ہم اس سے صرف نظر کر نہیں سکتے، کیونکہ آج مغربیت کی بھیڑ چال ہے نا ہماری، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم مغرب والی مادر پدر آزادی لے آئیں گے تو ہم خوشحال ہو جائیں گے۔
مسئلہ یہ ہے کہ ان کی خوشحالی کا انحصار ان کی انتھک محنت پر۔ آپ لوگ کبھی یہ غور فرمائیں اور ایک شیڈیول بنائیں، کیونکہ ہر بندے کے کوئی ایک دو عزیز بیرون ممالک رہتے ہیں، ان کے توسط سے یا پھر نیٹ آپ کے ہاتھوں میں، اس کے توسط سے آپ دیکھیے کہ ایک ایوریج بندہ، ایک اوسط آدمی جو ہے وہاں کا، یورپ کا یا امریکہ کا یا برطانیہ کا، وہ کتنے گھنٹے کام کرتا ہے، اس کی زندگی کتنی ذمہ دارانہ زندگی ہے، وہ کتنی مشقت کی زندگی گزارتا ہے۔ ایک فقیر کو بھی کام کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے کوئی نہ کوئی ڈھنگ اختیار کرنا پڑتا، ہماری طرح بیٹھے ہوں کو نہیں دے دیتے ہو۔ اسٹریٹ بیگرز بھی جو ہے نا، وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ گاتے ہیں یا ناچتے ہیں یا کوئی کرتب دکھاتے ہیں تو لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں۔ تو وہاں ان کی زندگی کامیاب ہے دو وجوہات سے۔ ایک، علم انہوں نے حاصل کیا، ریسرچ کی، آگے بڑھے، اور آج ان کی ریسرچ کے ساتھ ہمارا کوئی یہ میل نہیں ہے، ہم ٹکر نہیں لے سکتے۔ دوسری طرف ان کی انتھک محنت، یہ گوشے تو ہمیں نظر نہیں آتے، وہاں عورت کس قدر مشقت کر رہی ہے یہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ ہاں، ہمیں اپنی مطلب کی چیزیں نظر آتی ہیں، ناچ گانا، رقص، عریانیت۔ اب دوسری طرف ہمارے اوپر اس کا زور ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے کئی طرح کے مسائل نکلے، اس ایک بنیاد سے کہ مغرب پرستی ہم نے کرنی ہے غلط طور پر۔ اس مغرب پرستی کے یعنی بیج میں سے کئی کونپلیں نکلی، کئی طرح کے پودے پھوٹے۔ ایک آزادی نسواں، ہم نے آزادی نسواں کو معراج سمجھا۔ اب یہ آزادی حقوق کی آزادی نہیں ہے، یہ مادر پدر آزادی ہے، انشاءاللہ اس پر بھی تفصیلی بات ہوگی۔ تو آزادی نسواں کے نام پر جو ہے ہمارے یہاں بھی بڑے جو ہے وہ کھپ مچائی جا رہی ہے، بڑا شور مچایا جا رہا ہے، عورت مظلوم ہے، عورت مظلوم ہے۔ میں مانتی ہوں چادر اور چار دیواری کے اندر عورت پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن یہ ظلم مرد کر رہے ہیں، اسلام نہیں کر رہا۔ سب سے پہلے تو سمجھنا ہمیں یہ ہوگا، تو یہ بھی ایک موضوع ہوگا۔ ہمارے ہاں اسلام رائج ہی نہیں ہے، اس وجہ سے ظلم ہو رہا ہے، اور ظلم کرنے والے مرد ہیں، وہ مرد جن کی تربیتیں ان کے ماں باپ نے، جن میں ظاہر ہے عورت کا زیادہ حصہ ہے، تربیت تو ماں نے کی ہے نا، تو اسلام پر کی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے عورت کے حقوق کیا ہے، نہ انہیں جواب دہی کی فکر ہے۔ آج تک میں نے کہیں کسی مسجد میں، کسی خطبے میں، کسی درس میں عورت کے حقوق نہیں سنے، جب بتائے گئے مرد کے حقوق بتائے گئے۔ تو مردوں کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کی کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے، قابل رحم ہے۔ یہ بھی اپنے موضوع پر ہمیں، اپنے وقت پر یہ موضوع بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ تو باوجود اس کے کہ عورت چار دیواری کے اندر مظلوم ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، اس کا حل کیا آزادی نسواں ہے۔ پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا مغرب میں جس چیز کو آزادی نسواں قرار دیا گیا، اس نے وہاں کی عورت کے مسائل حل کیے ہیں؟ کیا خود مغرب والوں نے، سب سے پہلے انہوں نے اپنے اوپر اپلائی کیا نا، جب 18ویں صدی میں صنعتی انقلاب آیا تو اس کے نتیجے میں عورت کی آزادی کا چکر چلایا گیا۔ کیا واقعی عورت کے لیے چلایا گیا یا مقاصد کچھ اور ہے، یہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر جب عورت کو وہ نام نہاد آزادی دے دی گئی تو اس سے عورت کو آسانی ملی یا اس کے لیے مصائب بڑھے، یہ بھی دیکھیں گے۔ اور خود مغرب جس نے اپنے اوپر سب سے پہلے اس کو لاگو کیا، وہ اس سے خوش ہے یا وہ پٹ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ دوسرے جو ایک راستے پہ چل رہا ہے، ہم پہلے اس کو دیکھتے ہیں نا کہ اس کا کیا بنا، پھر ہی ہم اس راستے کو اپناتے ہیں۔ تو مغربیت کی تقلید کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اس چیز کو ایکسپیریمنٹ کیا، اس کا اپنے اوپر انہوں نے تجربہ کیا، وہ کیا کہتے ہیں، اس میں کوئی بھلائی بھی ہے کہ نہیں۔